بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالی آج ربیع الاول شریف 1447 ہجری کا آخری جمعہ مبارکہ مطابق 19 ستمبر 2025 عیسوی بحمد اللہ تعالی پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 12 اور سورۃ النساء رکوع نمبر 1 آغاز ہوا چاہتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ بحمد اللہ تعالی محرم الحرام 1446 ہجری کے پہلے جمعہ مبارکہ سے ربیع الاول 1447 ہجری کے تیسرے جمعہ مبارکہ تک یعنی 1 سال اور تقریباً 3 ماہ میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا ترجمہ اور مختصر تفسیر معطری اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج سورۃ النساء جو کہ مدنیہ ہے، پارہ نمبر 4 کے 12ویں رکوع سے شروع ہو رہی ہے۔ اس میں 24 رکوع ہیں، 176 اور ایک قول پر 177 آیات بینات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ازواج، اولاد، یتیموں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک و معاشرت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت، نماز، مشرکین سے جہاد، حفاظت مال، ترکہ اسلامی یعنی میراث وغیرہ وغیرہ کے احکام ہیں۔ خواتین سے متعلق چونکہ خصوصی احکام ہے تو اس کا نام ہے سورۃ النساء، ایسی سورت جس میں عورتوں کے احکام بیان ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ جتنے حقوق ہیں، یہ آدمی چونکہ تب بجا لا سکتا ہے کہ جب اس میں تقوی ہو، خوف خداوندی۔ تو اس لیے پہلی آیت کریمہ کا آغاز اسی بات سے کیا، اور اس میں انسانی تخلیق اور ہماری بنیاد، ہمارے اب کریم حضرت آدم ابو البشر اور ہماری امی جان حضرت ام البشر حضرت حوا
کا ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، خواہ مکی ہو خواہ مدنی عربی ہو یا اجمی، چھوٹے ہو یا بڑے، لکھے پڑھے ہو یا ان پڑھ، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے۔ کون؟ ہمارے باپ حضرت آدم۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا فرمایا اس جان سے اس کا جوڑا۔ ہماری امی بحکم حدیث بخاری جو ان کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے کئی مرد اور کئی عورتیں، کیا عربی کیا اجمی، کیا گورے کیا کالے، سب ان کی اولاد ہے۔ بحکم حدیث ان کی رغبت ہوئی تو فرمایا مہر ادا کرو۔ عرض کی مہر کیا ہے؟ فرمایا یا آدم صلی علی حبیبی محمد ابن عبداللہ 20 مرہ، وفی روایہ 10 مرہ، وفی روایہ 3 مرہ۔ فرمایا میرے حبیب محمد بن عبداللہ پر 20، ایک روایت میں 10 اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود بھیجو، یہ مائی صاحبہ کا حق مہر ہے۔ اور اب ہمارے معاشرے نے نکاح کو کتنا جناب مشکل اور زنا کو کتنا آسان کر دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کا لحاظ کرو۔ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو، حسن سلوک رشتہ داروں سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رحم عرش الہی سے وہ لٹکا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جو میرا لحاظ کرے اللہ اس کا لحاظ کر، جو میرا لحاظ نہ کرے اس کا لحاظ نہ کر۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم سب پر نگہبان ہے۔ آدمی کو اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس کا رقیب مالک تو دیکھ رہا ہے۔ احکام خداوندی کا لحاظ کرو، رنگوں شکلوں زبانوں کے جو اختلاف ہیں پھر پھرا کے تم سب کی اصل ایک جان آدم ہے، اور جوڑا دوسرا وہ بھی انہی سے ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ اب یتیموں کے سرپرستوں اور والیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کسی کے پاس کوئی یتیم رہ جائیں، فرمایا اور ادا کرو یتیموں کو ان کا مال، اور مت بدلو خبیث کو بدلے طیب کے۔ یعنی اگر فی الفور ابھی دینے میں خطرہ ہے کو ضائع کر بیٹھے گا، چھوٹا ہے، لیکن حکم دے کے بتلا دیا کہ آخر دینا ہے، ابھی تم صرف امین ہو۔ ہاں امین خود محتاج ہے فقیر ہے تو اپنی بقدر ضرورت اس میں سے کھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی اسے ضرورت نہیں تو پھر صرف امین ہے۔ اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے جس میں وہ مال کی حفاظت کرنا جانتا ہے، پھر اس کے حوالے کرو۔ خبیث کو طیب کے مطلب بد مت لو، یہ نہیں کہ تم جناب اس کا مال بھی کھا جاؤ، وہ تمہارے حق میں حرام ہے۔ حدیث پاک میں دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تاکہ جو سرپرست اور کفیل ہیں وہ ان کے مال کی حفاظت کریں، نقصان کے درپے نہ ہو۔ جب انہیں مال واپس کرنے کا وقت آئے تو انہیں واپس کریں، ہڑپ نہ کر جائیں۔ سبحان اللہ، بعض لوگ ایسے کرتے اچھی کھجوریں نکال لیتے، خراب ان کے لیے بچا دیتے، خیانت، تو یہ امر خبیث ہے۔ فرمایا امر خبیث، اور حفاظت تھی امر طیب، امر طیب کے بدلے امر خبیث نہ اختیار کرو۔ اسی طرح جناب بعض لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مال کے لالچ میں یتیم بچیوں سے نکاح کرتے، ان کی طرف انہیں رغبت نہ ہوتی، رغبت اصل مال کی طرف ہوتی، پھر ان کا دھیان نہیں کرتے تھے، بیوی بنا کے نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، کم سن یتیم بچیاں ان کے مہر بھی پورے دو، اور جیسے بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ ان کے پورے کر۔
ورنہ دو گناہ، ایک تو یتیم کے ساتھ زیادتی کا اور دوسرا بیوی کے حقوق مارنے کا۔ اللہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر خوف ہو تمہیں یہ کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر ان کے ساتھ اگر تم ویسے بھلا نہیں کر سکتے، تم سمجھتے ہو بھائی کیوں جی کس لیے کریں، تو پھر فرمایا نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں عورتوں میں سے، دو دو، تین تین یا چار۔ یعنی اگر کوئی یتیم بچیاں تمہاری کفالت میں ہیں پھر انہیں بیویاں بنا کے ان کی کفالت کر لو۔ اگر ویسے تم کہتے ہو بھئی ہم کیوں بوجھ برداشت کریں تو انہیں بیوی بنا لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں خوف ہو، ایک تو وہ تھا نا کہ تم بھائی انصاف نہیں کر سکتے تو بیویاں بنا لو، پھر اگر یہ خوف ہو کہ بھائی چار بیویاں یا دو یا تین بنانے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ایک بیوی کر لو یا پھر وہ بھی نہ کرو جو تمہاری کنیز ہو اس پہ گزارا کرو۔ کنیز شرعی جو جنگ اسلامی میں، جہاد اسلامی میں کفار کے مرد ہاتھ آئیں وہ غلام اور جو عورتیں آئیں وہ کنیز۔ صرف دو عورتوں سے آدمی کے لیے مباشرت جائز ہوتی ہے، ایک نکاح کی ہوئی جو زوجہ ہے اور ایک جو کنیز شرعی۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ قریب ہے یہ کہ تم زیادتی نہ کرو، یہ طریقہ قریب ہے۔ اچھا اسلام کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اسلام نے آدمی کو بدکاری سے بچانے کے لیے ایٹ اے ٹائم ایک مرد کو 4 ازواج رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن عورت کو دوسرا شوہر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دوسرا شوہر نہیں کر سکتی کہ اس میں نسب کہیں نہیں پتہ چلے گا کہ نطفہ کس کا ہے، اولاد کس کی ہے، نسب کدھر جائے گا۔ اچھا 4 میں کیا حکمت ہے؟ زیادہ سے زیادہ 4 واجب نہیں ہے، واجب تو ایک بھی نہیں، گناہ کا خطرہ نہ ہو۔ گناہ کا خطرہ ہو یقین کی حد تک تو ایک نکاح فرض ہے، گمان غالب کے حد تک تو واجب ہے، جبکہ دیگر ضروریات بھی رکھتا ہو، یعنی جانی اور مالی حقوق۔ اور اگر یقین کی حد تک ہے کہ حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، نکاح حرام۔ گمان غالب کی حد تک ہے تو مکروہ تحریمی۔ یہ بیچ کی راہ سنت ہے، کون سی؟ کہ نہ گناہ کا غالب گمان، نہ اس کا غالب گمان کہ حقوق نہیں کر سکوں گا، نارمل حالت ہے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ سنت موقع ہے۔ 4 میں راز آج آپ کو بتا دوں کہ 4 کا کیا فلسفہ ہے۔ اللہ، اسلام تو اس حد تک بچاتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ہندو سوچ کا اثر، خصوصاً ہمارے پنجابیوں میں، پشتون لوگ پٹھان، انہوں نے اس ہندو سوچ کا اثر نہیں لیا الحمدللہ۔ پنجابیوں میں آپ جناب اب تو پہلی شادی میں بھی اتنے مصائب اور مصیبتیں اور جناب شرائط کھڑی کرتے ہیں کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اگر کسی نے دوسری کرنی ہو اللہ، پھر تو جب تک پہلی بیوی مر نہ جائے، قبر میں نہ پہنچ جائے، یا طلاق کے ذریعے اس سے جان خلاصی نہ کرے، وہ جناب گویا اس کا دوسری شادی کا نام لینے گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی آگے والے بھی مجبور ہوں، متعلقہ یا بچی ہو، بیوہ بات کریں تو وہ شرائط اور وہ ان کی باتیں لگتا ہے کہ بھائی ان کے کوئی ارادے ہی اور۔ اسلام نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا رشتہ مل جانے پر جو لوگ رشتہ نہیں کرتے، پھر ملک و ملت میں وہ رکھنا اور وہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہ فساد کیا ہے؟ بدکاری۔ ہمارے یہ ہندوؤں کی سوچ ہے، عورت بیوہ ہو جائے تو شوہر کے ساتھ وہ جل کے راکھ ہو جائے آگ میں، ورنہ بیٹھی رہے۔ بدکاری منظور ہے، نکاح کا منہ بھر وہ عمر بھر نام بھی لے لے تو کہتے ہیں اتنی بے شرم ہو گئی، خود کرتے نہیں وہ نام نہیں لیتی اس ڈر سے۔ اسلام کا دین فطرت ہے، عین اصول کے مطابق ہے۔ اب اس کی حکمت سمجھیں۔ کوئی بھی صحت مند انسان صحت مند خاتون سے نکاح کرتا ہے، پہلی مباشرت میں ہی حمل ٹھہر جاتا ہے، 3 ماہ تک کوئی پرابلم نہیں ہوتا، چوتھے ماہ میڈیکلی طور پہ قربت نقصان کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر پہلی یہ سمجھنا پہلے ہی اجتماع سے، مباشرہ سے حمل ٹھہر گیا، 3 ماہ گزر گئے،
चौथे माह चूंकि मुबाशरत में तिब्बी मेडिकली नुकसान आते हैं, शरन आखिरी दिन तक मना नहीं। जिस दिन बच्चा जना जाए उस रात भी अगर मुबाशरत हो शरन कोई ममानित, हाँ जी मेडिकली तौर पे 3 महीने के बाद एहतियात। अब बताएं शोर अगर सेहतमंद है, नफसानी खैश है, तो वो 3 महीने बाद अगर मेडिकली तौर पे वो किनारा चाहता है तो बताइए वो बार मुंह मारे? नहीं। दूसरी, पहली कुर्बत में वो भी हामला हो गई, 3 माह गुजरे और फिर वो इस तरह परहेज चाहता है। तीसरी, पहली सोबत से ही अगर वो हामला हो गई और वो 3 माह बाद किनारा चाहता है मेडिकली। चौथी, 3 माह। अब जब पहली औरत बच्चा जन लेगी, ठीक है ना, 5वीं की जरूरत नहीं रहेगी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ये पूरे साल का एक सर्कल है। शरीयत मुताहरा ने बंदे को पाक दामन रहने के लिए कितना इंतजाम किया। और अस्तगफिरुल्लाह, मुआशरा इस पर राजी है कि कोई बदकारी करता रहे, इस पर राजी नहीं कि कोई रंडवा निकाह का नाम ले, कोई बेवा, कोई मुतल्लका खातून वो निकाह का नाम ले, इधर उधर मुंह मारे, बदनिगाही करे, फिल्में ड्रामे देखे, ऐसे महफिलों में बैठे जहां यही बातें होती हैं सेक्स की, मंजूर है मुआशरे को। चिट्टा बुड्ढी दाढ़ी वाला भी निकाह का नाम ले, उनके नजदीक अस्तगफिरुल्लाह वो गुनाहगार है और वो बड़ा ऐबी है जी, वो बड़ा मुजरमी। तो ये शरीयत का तरीका नहीं है, शरीयत का ये तरीका नहीं है। कुरान फरमाता है वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला। अब आपको समझ आई सूरतुन निसा का नाम सूरतुन निसा क्यों है? औरतों की सूरत। और दे दो औरतों को उनका सारा महर खुशी खुशी। अच्छा, बाद मसले ना लोग वाजिबी फर्जी मसले नहीं पूछते, नफली मसले पूछने में बड़े दिलचस्पी लेते हैं। ज़कात का मसला नहीं पूछेंगे, कुर्बानी का बड़ा भाग भाग के पूछेंगे। ज़कात का नहीं पूछेंगे, फितराने का वो भी पूछेगा जिसके घर सुबह का आटा भी नहीं होता। मुझे एक बंदा कहता है जी हर बंदे ने देना होता है। मैंने कहा फिर लेना काफिरों ने होता है? वो पागल, अमीरों ने देना होता है, गरीबों ने लेना होता है। रोजा खा रखो खा ना रखो, रोजे से इसका ताल्लुक नहीं, ये एक अलग इबादत है। इसी तरह हक, ये मैंने यहां बात क्यों की? आप कहेंगे यहां क्यों की? यहां इसलिए की वैसे लाखों फजूल उड़ाएंगे शादियों में, ये मसला फौरन पूछेंगे जी औरत अकमार माफ कर दे दो। भाई वो कोई तुमने अलहदा से कोई 2 अरब देने जो वो लाजमी माफ कराने? तुम्हारी बीवी है, उसके पास हो या तुम्हारे पास हो, पैसे तुमने दे दिए, वो भी तो तुम्हारे घर में लगने, और नहीं दिए तुम्हारे घर में लगने। ये माइंड सेट ये लोगों का तब्दील हो गया। खुदा की कसम, मुआशरे में बहुत सारे काम हैं जो जायज हैं, लोग उनको खिंजीर की तरह नापाक समझ के छोड़ दिए हुए हैं, और कोई करे तो उसे ऐबी समझते हैं। और बहुत सारे हैं जो गुनाह हैं और उन्हें करना जरूरी समझते हैं। मैं कभी, मेरा तो ये तफसील तर्जुमा तफसीर तरतीब वार चल रहा है ना, मैं कभी इस पे एक बयान अलहदा करूंगा। तवज्जो, फैनतेबना लकुम अन शैइन मिनहु नफ्सन फकुलूहु हनियम मरिया। हाँ, अगर खुशी खुशी दिल से दे दें वो खुद कुछ उसमें से तुम्हें, तो खाओ रचता बसता। जैसे मर्द का माल औरत खाती है, औरत अपना वो माहर जो उसके पास है तुम्हारा दिया हुआ तुम पर खर्च करे या तुम्हें दे, खाओ, हलाल है। अच्छा, फिर दूसरी पहलू ये भी है ना माशरे में, एक तरफ तो वो माफी वाला, दूसरा यही कि अगर उसमें से मर्द ने कुछ ले लिया ना, जैसे भाई खंजीर खा लिया, ऐसा कर लो भाई, वो माल है तुमने दिया, उस वो मालिक हो गई, अब वो तुम्हें दे रही है, अपना माल दे रही है। वला तुस्सुफहा अम्वालकुमुल्लती जअल लकुम, ये मसैल फर्ज हैं। ये शादीशुदा अफराद और नौजवानों के लिए ये मुआशरती जिंदगी के ज़ौजैन के मसैल सीखना फर्ज है। भाई तवज्जो करें, इत्तेफाक से आ गए हैं टाइम पे तो जरा 2 मिनट सुने, ये बड़े खास मसैल चल रहे हैं मुआशरती जिंदगी के। वला तुस्सुफहा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामम, और ना दो बेवकूफों को वो माल जो अल्लाह ने किए तुम्हारे लिए मुआश। जो चीज मुआश का जरिया हो ना, बेवकूफ के हाथ में कभी भी मत दें। चाहे आपकी औलाद है ना, कोई नशई है
تو اسے آپ اپنا کاروبار کی چابی دیں گے؟ اسی طرح کوئی کفی آپ کے زیر سرپرستی کو یتیم بچہ نا جس کی آپ پرورش کر رہے ہیں، اس کا بھی جو مال ہے نا اسے سنبھال کے رکھیں بطور امین، اس کو تب دیں جب وہ شعور کی زندگی میں آئے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو دو اور اس میں سے پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور خوش دلی سے ان سے بات کرو، یعنی ان کا مال ان پہ خرچ کرتے رہو، حوالے تب کرو جب وہ اس لائق ہو جائیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور چیک کرو، امتحان لو، جانچو یتیموں کو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور جب تم ان سے مانوس ہو جاؤ ہدایت کے حوالے سے کہ بھائی یہ ہدایت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یہ شریعت کا کتنا پیارا طریقہ ہے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا وکافل الیتیم ھاکذا یوم القیامہ، لوگوں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ جو سرکار کا قرب چاہے وہ کسی یتیم پر شفقت کرے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے، جتنے بال اس کے سر کے اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور نہ کھو جلدی جلدی اسراف کرتے ہوئے اور جلدی جلدی یہ کہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی یہ نہیں کہ ان کا مال آپ ان کی اس عمر کو پہنچنے سے پہلے پہلے جان بوجھ کے ختم کرنے کی کوشش کرو کہ بڑے ہو کے اپنا مال مانگ نہ لیں، ویسے نہ اڑا دو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو خود غنی ہو مالدار ہو تو بالکل بچے، یعنی آپ کی کفالت میں کوئی یتیم ہے اور آپ خود بھی فقیر ہیں محتاج ہیں تو اس کی جو کفالت آپ کر رہے ہیں مزدوری کے طور پہ اس کے مال میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر خود غنی ہیں تو پھر تو بالکل بچیں۔ ومن کان فقیرن، جو محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف، معروف طریقے سے کھائے، یعنی جتنا عموماً ایک آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ وہ لپ بھر بھر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یہ بھی شریعت کا ضابطہ دیکھو، جب ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بنا لو، کیونکہ بچہ جب علیحدہ ہوتا ہے خود کفیل سے اب وہ یعنی فارغ ہو جاتا ہے اور خود اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بعض اوقات بگڑ بھی جاتے ہیں، کوئی انہیں بھڑکا دیتا ہے، ہاں بھائی یہ تمہارا بنا ہوا تھا کفیل، تمہارا چاچا ماما فلاں فلاں، اس نے تمہارا سارا مال دبا کے رکھے ہوئے کھا لیا، تو گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی بڑی ایک عجیب عادت تھی، عورتوں کو میراث دیتے ہی نہیں تھے ترکہ۔ مجھے بتائیے اب اس لکھے پڑھے زمانے میں بھی جو جاہل ایسا کرتے ہیں ان کے پھر منہ پہ لگی ہوئی ہے نا وہ چھاپ، وہ لکھے پڑھے کلانے کے لائق ہیں؟ زمانہ جاہلیت کی کوئی بچی ہوئی مخلوق ہے، اور کم سن بچوں کو بھی معروم رکھتے تھے اور کہتے تھے مال اسی کے واسطے ہوتا ہے جو لڑ سکے، دشمن سے تیر تلوار چلا سکے، یعنی مردوں کے صرف۔ کہد ایک خاتون تھی، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، اس بن صامت جو مشرف اسلام تھا اس کی وفات ہو گئی، میں اس کی بیوہ ہوں، میری اس سے 3 لڑکیاں ہیں، کافی مال چھوڑا ہے، اس پر اس کے چچیرے بھائی قابض ہو چکے ہیں اور ان بھائیوں نے مجھ کو اور میری چھوٹی بچیوں کو محروم کر دیا۔ سرکار نے مقدمہ سماعت فرمایا، چچیرے بھائیوں کو طلب فرمایا جو شریعت کا طریقہ ہے، اور ارادہ فرمایا کہ اس کی انصاف دوں۔ انہوں نے وہی زمانہ جاہلیت کا قانون پیش کر دیا کہ جی یہ تو بچے ہیں، وہ عورت ہے، صرف یہ تو مردوں کا حق ہے جو لڑ سکیں، تلوار چلا سکیں، فلاں فلاں۔ اس موقع پہ اسلام کا حکم آ گیا، اسلام کا حکم آ گیا۔ ابن عباس کی روایت ہے، فرمایا اہل فرائض کو یعنی حصے والوں کو ان کے فرائض یعنی حصے دو جو قرآن نے مقرر کر دیے، باقی جو بچے وہ میت کے سب سے قریب تر مرد کا ہوتا ہے، بیٹا، باپ، دادا وغیرہ۔ پورا ایک نظام دے دیا، فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے جو والدین اور اقربا چھوڑیں، رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑیں، مما قل منہ کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ، جتنا بھی ہے۔ ترکے کا معنی وہی ہے جو اگلا چھوڑ جائے، جیتے جی جو آپ اپنی ملک چھوڑ جائیں نا وہ ترک ہے، وراثت ہے، میراث ہے۔
اس کے لیے آگے جو حصے ہیں نا وہ شریعت کی طرف سے طے ہیں، اس میں آپ کا بس نہیں ہے، نہ زندوں کا بس ہے۔ کہتے ہیں نا اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، یا عورتوں کو محروم کر دو، بھائی یہ اختیار ہی نہیں ہے تمہیں۔ 8 عورتیں اور 4 مرد وہ ہیں جن کے قرآن و سنت میں حصے مقرر آ گئے، باقی وہ ایک کہلاتے ہیں یہ اصحاب فریض ہیں، اور اس کے علاوہ ہوتے ہیں اسباط۔ اسباط وہ ہیں کہ لگے بدے حصے پانے والوں کے علاوہ جو بچ جائے وہ سارا ان کا ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو پھر ذوی الارحام ہے۔ یہ قسمیں پورا ایک نظام ہے۔ آدھی شریعت صرف میراث کو کہا گیا ہے، اور آدھی شریعت باقی ساری شریعت کو۔ کیوں؟ باقی ساری شریعت کا تعلق حیات سے ہے اور اس کا بعد وفات سے ہے۔ اس کا ایک مسئلہ سیکھو تو دوسرے 100 مسائل سیکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا آخر زمانے میں 2 بندے ترکے کا مسئلہ لے کے نکلیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا اہم موضوع ہے، اور ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، پٹواریوں سے جا کے یہ نکلواتے ہیں۔ اس سے مفتی صاحبان فوت ہو گئے ہیں، استغفر اللہ، پٹواری بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وجہ کیا ہے؟ انگریز کی سوچ، انگریز گھسا ہوا ہے ادھر بھی، کہیں سے عیسائی نے پھونک دیا، کہیں سے یہودی نے پھونک دیا۔ پھر لارڈ مکالے کا صفا کا نظام تعلیم نہیں پڑھاتے، دار ارکم کا نظام تعلیم سرکار کے مکہ کا نہیں، لارڈ مکالے کا گدے بنا دیا، اور خچر ہم نے اپنے بچوں کو، یہ بیٹھے ہیں چھوٹے بچے، پوچھیں یہ بھارے ہیں یا ان کا بستہ بھارا ہے؟ لیکن ہر امیر غریب فرض سمجھتا ہے جناب صبح نماز کے لیے اٹھا کے مسواک کروائے نہ کروائے، اچھے کپڑے پہنائے نہ پہنائے، اول تو اٹھائیں گے نہیں، اٹھائیں گے تو وہ جناب کوئی بنیان کے ساتھ، کوئی سر پہ تولیہ کر کے، منہ دھوئے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور ادھر جناب بوٹ پالش ہو رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ باتیں یہ کھری ہیں، سچ کڑوا ہوتا ہے، الحق کو مرن۔ ہاں چمک رہے ہیں جناب، نہا رہے ہیں جناب، وہ صابن مال رہی ہیں مائیں، کالا ہے تو بھی اس کو زبردستی گورا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ پھر بربادیاں بھی تو دیکھ لیں، یہ لکھے پڑھے ہیں، یہی بہنوں کے حقوق حق نہیں دیتے، یہ لاڈ مکالے والے۔ نصیبا مفروضہ، قرآن فرماتا ہے مقرر حصہ ہے۔ وقت ہو گیا، لیکن یہ میں رکوع کو اینڈ پہ کرتا ہوں، تفصیل میں میراث کے مسائل کے ساتھ ساتھ چلاتا لاؤں گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں بانٹنے کے وقت، کون؟ قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ۔ جب فرض حصے آپ بانٹ رہے ہیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی کچھ دے دو، یہ ویسے صدقہ ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی یہ نہیں کہ ان پہ پڑ جاؤ، بھائی ہم اپنے وارثوں کو دیں یا تمہیں دیں۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دروازے پہ کوئی سائل آ جائے، دیتے وہ کسی کو بھی نہیں، کہتے ہیں او بھائی کتنوں کو دیں ہم، یا گاڑیوں میں آ جاتے ہیں، او بھائی پیشہ وروں کو ہم بھی کہتے ہیں دو نہیں، لیکن ان کو سمجھاؤ طریقے سے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈریں وہ لوگ جنہوں نے چھوڑا اپنے پیچھے اولاد کمزور، ان پر خوف کریں۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ کچھ جیتے جی ان کے لیے بچا جائیں، یہ نہیں اوروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے جائیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ یا تو پھر وہ ان کو اتنا اللہ والا اور فقیر بنا جائیں کہ انہیں پرواہ ہی نہ ہو، تو پھر کچھ نہ چھوڑیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں وہ دنیا دار ہیں اور انہیں ضرورت پڑے گی، کچھ نہ کچھ چھوڑ جائیں۔ اچھا، ایک جاہلیت چلی ہے بڑی نئی، جس کی بیوی بچے نہ ہوں اور بہن بھائی اور ماں باپ، ایسے جوڑے کیا کرتے ہیں، جیتے جی بھئی اور وارثوں کو نہ ملے، یہ مسجد کو دے دینا جی، مدرسے کو۔ ہمارے محلے میں بھی ایک وہ بنی ہے، پہلے سے مینارے لگا دیے۔ ظالموں، شریعت نے جن کا حق رکھا ہے ان کا حق مار کے کب تمہیں خدا نے کہا ہے کہ تم مسجد اور مدرسہ بناؤ؟ جس کا آرڈر نہیں ہے وہ کر رہے ہو، اور جس کا آرڈر ہے اس سے لوگوں کو محروم کر رہے ہو اور اسے نیکی سمجھ رہے ہو۔ یہ تو جب چھتر پڑیں گے پھر پتہ چلے گا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے وہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ سیدھی بات بولیں۔ قول سدید کہتے ہیں ٹھوک بجا کے سیدھی بات کرنا۔ یہ سورۃ النساء میں کتنے احکام آ گئے۔ ابھی پہلے رکوع کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں، پہلے رکوع میں، جبکہ اس کے 24 رکوع ہیں۔ اس میں خدا کی قسم معاشرت کا وہ نظام ہے کہ سورہ نساء کی صرف ترجمہ اور تفسیر کوئی سمجھ لینا، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے، بچوں کے، یتیموں کے، وراثت کے، سب وہ سیکھ جائے گا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی
ظلمن، بے شک جو لوگ مال کھاتے ہیں یتیموں کا ظلمن، ایک تو وہی صورت ہے نا کہ ان کی کفالت کر رہا ہے اور خود بھی فقیر ہے کہ کچھ نہیں، تو پھر تو معروف طریقے سے اس میں سے خود بھی لے سکتا ہے، لیکن جو کھا جاتے ہیں بالکل یتیموں کا مال، انہیں رکھتے ہی پاس اس لیے ہیں کہ ان کا مال کھائیں گے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، سوائے اس کے نہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، یہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھرنے والی بات ہے۔ یتیم کا مال ہو یا چوری کا ہو یا ڈاکے کا ہو یا کسی طریقے کا بھی ہو، بڑے بڑے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں جو مسجدوں اور مدرسوں کے نام پہ جناب قوم کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ وہ ہماری مسجد کی پکچریں انگلینڈ میں بیچتے ہیں، وہاں سے مال منگواتے ہیں، ایسوں کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن خدا نہیں جانتا جب ہم جانتے ہیں، ہمارا رب کتنا جانتا ہے جس نے ہمیں یہ علم دیا۔ تو روز معاشر سب کچھ کھل جانا ہے، اس لیے میرے سمیت اپنے گریبان میں ہم سب کو جھانکنا چاہیے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے ان بطش ربک لشدید، قرآن کے الفاظ ہیں، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ نار جہنم سے بچائے، خدا کی قسم یہ تصور بھی بڑا بھیانک ہے، دنیا کی آگ میں ایک لمحے یہ ایک چنگلیہ بندہ نہیں رکھ سکتا، یہ کل کی بات ہے، وہ چوتھا دن ایک بچہ آتا ہے میرے ساتھ، ہم یہ بکھڑا اور یہ کیا بولتے ہیں اسے جو چمٹ جاتی ہے لدڑی، یہ جڑی بوٹیاں مارتے ہیں، تو کل میں نے کہا بھائی جمعہ بھی آ رہے ہیں، ہمارے مہمان آتے ہوتے ہیں جمعے کو ماشاءاللہ نمازی، اور سوکھ بھی گئے، اچھا ہوا اتنی آپ کو پتہ یہاں ہوتی ہے کہاں سے، تو پیٹرول ڈالا اور لیٹر سے، تو پہلی بھڑک جب یوں ہوئی نا تو مجھے وہ اب بھی تصور آتا ہے تو میں کانپ جاتا ہوں، یہ تو دنیا کی آگ ہے، نارے دنیا ہے، اور اس کی ایک بھڑک وہ بھی جو خود بندہ احتیاط سے لگا رہا ہے، اور رب کی جلائی ہوئی، اور کب سے جل رہی ہے، کتنی گہری ہے وہ، مشہور حدیث مسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ آواز آئی، صحابہ ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا 70,000 برس پہلے ایک پتھر لڑکایا گیا تھا، وہ اب جہنم کی تہہ میں پہنچا، وہ اتنی گہری ہے، خدا قسم سے کہتا ہوں اپنی کرم سے بچا لے تو بچا لے، ورنہ ہماری حالت نہیں ہے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ تو نیک لوگ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ حال نہیں ہے، بس وہ اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کی رحمت سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔